إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معانا۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سورۃ توبہ کی آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا ہے۔ جب انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور مشرکین جو ہیں وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک غار کے اندر پڑاؤ ڈالا جسے غار ثور کہا جاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کے اس عظیم سفر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق سفر کا جو انتخاب ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، منقبت اور ان کا امت میں کیا مقام و مرتبہ ہے گزشتہ خطبہ جمعہ میں باتیں ہو چکی ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں 10 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ جو مقام اور مرتبہ اور درجہ عطا کیا ہے یہ کس وجہ سے؟ انبیاء علیہم السلام ان کے کردار کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. وہ شرک کا ارتکاب نہیں کرتے، بت پرستی نہیں کرتے، مخلوق کی پرستش و پوجا نہیں کرتے، نہ اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد تو اس کا تصور ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی شرک نہیں کیا. ایسا ماحول کہ جہاں لمحہ لمحہ ہر کونے اور زاویے پر شرک ہو رہا ہو، ایسے ماحول میں انسان کا شرک سے بچ جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے ہوتا ہے، اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا. یہ بات بڑے نقطے کی ہے. انسان اپنے والدین، اپنے دوست، اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے گناہ پر لگتا ہے یا نیکی پر لگتا ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے، لا تسأل عن المرء واسأل عن احبابی. کسی آدمی کے بارے میں اگر آپ نے جاننا ہے کہ وہ کیسا ہے، اس کے بارے میں سوال نہ کریں، اس کے دوستوں کے بارے میں سوال کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دوست عطا کیا ہے وہ کیسے ہیں؟ جیسے نبی علیہ السلام نے شرک نہیں کیا، ایسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شرک نہیں کیا. حضرات، دوسری چیز، انسان کا جو کردار ہے وہ جاننے کے لیے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ مالی طور پر کرپٹ تو نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے کبھی بھی حرام جو چیز ہے، حرام تو بڑی دور کی بات ہے، جس چیز کے اندر بھی شک و شبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکھنا تو دور کی بات اسے انگلی بھی نہیں لگائی. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کردار بھی نبی علیہ السلام جیسا تھا. انہوں نے بھی زندگی، پوری زندگی، ساری زندگی حرام دور کی بات ہے، کبھی شک اور جو شبہ اس کے قریب بھی نہیں گئے. بلکہ ایک واقعہ آتا ہے، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے. یہ میں جو آپ کے سامنے دو باتیں کر چکا ہوں یہ نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے کی ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے نبی نے شرک نہیں کیا اور پیارے ابو بکر صدیق نے بھی شرک نہیں کیا. نبی علیہ السلام نے مال حرام کو انگلی بھی نہیں لگائی اور پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نہیں لگائی. ایک واقعہ آتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس مٹھائی لے کر آئے. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، شہد اور جو مٹھائی ہے، میٹھی جو چیزیں، میٹھے پکوان، یہ نبی علیہ السلام کو بڑے پسند تھے.
اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو جانتے ہوئے مٹھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اعتماد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر کرتے تھے، لیکن کھانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پر بھی اعتماد نہیں کرتے تھے. خود پوچھتے تھے، ٹٹولتے تھے، جانتے تھے کہ یہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ یہ مٹھائی جو ہے یہ کس چیز کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ میرا یہ کام ہو جائے گا. کہانت اس کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، اردو زبان کے اندر ٹیوا لگانا. کہ کوئی آدمی آ کر پوچھتا ہے کہ یہ کام میرا ہو جائے گا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ میرا یہ کام ہو جائے گا، تو میں نے کہا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے وہ کام کر دیا ہے. اب وہ مٹھائی لے کر آیا ہے. حضرات، علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا کہ یہ مٹھائی کس چیز کی ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے ٹیوا لگایا ہے اور مجھے ٹیوا لگانا آتا نہیں تھا، اس علم کا مجھے نہیں پتا، میں اس فن کو نہیں جانتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے لا علمی میں ان کے منہ سے جو نکلی ہوئی بات ہے اس کو بھی غلط نہیں کیا، تاکہ آنے والے دور میں لوگ ابو بکر صدیق پر انگلیاں نہ اٹھائیں. ان کے منہ سے جو نکلی ہوئی بات ہے نا لا علمی میں کہ اللہ اس کو کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی غلط ثابت نہیں کی، ویسے ہی ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اسے نہیں کھاؤں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے. اب اس میں سے کچھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا چکے تھے. انہوں نے فوراً اپنے حلق میں انگلی ماری اور جو کچھ کھایا تھا، پیٹ میں جو کچھ تھا، سارے کا سارا کہہ کر. ہماری طرح نہیں. ہمارے ہاں جو مذہبی جماعتیں، تنظیمیں ہیں، افراد ہیں، ان میں کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بڑی بدخلقی اور پستی پائی جاتی ہے. مسجدوں میں کھانے پینے کی چیزوں سے لڑتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، رزق کو ضائع کرتے ہیں. ہر بندہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ میں اچھا کھاؤں اور دوسرا جو ہے وہ مجھ سے کم ہی کھائے یا میں زیادہ کھاؤں. یہ ساری چیزیں ایمان اور اخلاقیات کے منافی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بکری کا گوشت بڑا پسند کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کدو بڑا پسند تھا، بات پوری نہیں کرتے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. یہ خادم تھے. یقین جانیے کھانے پر انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ خاندانی ہے، ایمان اخلاق والا ہے یا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت بوٹیاں ان کے سامنے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے خادم کو عمدہ چیز کھلا رہے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پکڑ پکڑ کے کھا رہے تھے. ہمیں بھی کوئی ایسا مولوی دکھا دیں کہ جو درجہ دوم، سوم، چارم کی چیزیں کھائے اور اپنے متوسلین اور خدام کو، اپنے عقیدت مندوں کو اچھی اور اعلیٰ چیزیں کھلائے.
ہم نے کیا دیکھا ہے، جب یہ ختم وغیرہ ہوتا ہے تو اعلیٰ اور عمدہ چیزیں مولوی کھا جاتے ہیں، اور جو چھلکے وغیرہ ہوتے ہیں بچا ہوا مال وہ تبرک کے نام پر تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قصہ مختصر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اعلان نبوت سے پہلے شرک نہیں کیا، پیارے ابو بکر صدیق نے بھی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مال حرام کو نہیں چکھا، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی نہیں چکھا۔ تیسری چیز، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ مجھے دو نوتھڑوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان اور ایک شرمگاہ۔ یہ زبان ایک تو بولنے کے گناہ ہے، دوسرا کھانے کے بھی گناہ ہے۔ پیٹ جو ہے یہ بڑا ظالم ہے، اپنے آپ کو بھرنے کے لیے انسانوں سے گناہ کرواتا ہے، اور اسی طرح جو شرمگاہ کا فتنہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے سے ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، ہمارے معاشروں کو محفوظ فرمائے۔ تو فواحش، زنا، بدکاری، بے حیائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے کبھی ان چیزوں کے قریب بھی نہیں گئے، آپ کبھی ان کی طرف مائل ہی نہیں ہوئے، ان کی طرف کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کردار حضرت ابو بکر صدیق کو عطا کیا تھا کہ انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرنے سے پہلے کبھی بھی فواحش کا ارتکاب نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہیں، وہ آج تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر تنقید نہیں کر سکے، ان کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکے کہ ابو بکر نعوذ باللہ مالی طور پر کرپٹ تھے، جنسی طور پر کرپٹ تھے۔ آج تک کوئی کافر، کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا، کوئی نیلا پیلا کالا، اللہ کی قسم ہے اس کے اندر یہ جرأت ہی نہیں ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان پر یا کردار پر انگلی اٹھا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا تھا، پروردگار کے علم میں تھا کہ یہ میرے نبی کا دوست ہے اور ان کے ساتھ شب و روز ہے، اور میں نے اپنے نبی کو دوست کیسا دینا ہے۔ حضرات، چوتھی چیز، اعلان نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی منصب، کرسی، عہدے کے حریص نہیں تھے، اور نہ ہی بعد میں۔ ہرقل بادشاہ کے دربار میں ابو سفیان، ان سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا وہ کرسی چاہتا ہے، اقتدار چاہتا ہے؟ تو ابو سفیان جو سخت ترین دشمن تھے، انہوں نے کہا لا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرسی اور اقتدار نہیں چاہتے۔ حضرات، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرسی، اقتدار اور عہدے کے حریص نہیں تھے، اسی طرح ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کرسی اور عہدے کے حریص نہیں تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ سے پہلے ان کو امیر حج مقرر کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیچھے حضرت علی کو بھیجا، حضرت علی کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی تھی، اور صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کی چال کو اور قدموں کو فوراً پہچان لیتے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کی چال کی آواز حضرت ابو بکر صدیق کے کانوں میں پڑی، وہ ہائی الرٹ ہو گئے کہ اللہ کے نبی آ گئے ہیں۔ جب دیکھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ، یقین جانیے سب سے پہلی بات انہوں نے کیا کہی
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر آپ کو امیر مقرر کیا ہے تو ہم آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہیں، امیر بن کر آئے ہیں یا رفیق بن کر آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے آپ کے ساتھ شامل کیا ہے، امیر اللہ کے نبی نے آپ کو ہی بنایا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، پانچویں بات، مشرکین مکہ کی اور عربوں کی یہ عادت تھی، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں دوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، 50 سال وہ جھگڑتے رہتے تھے معمولی باتوں کا، کہ میرا جانور پہلے پانی پیے گا، وہ کہتا نہیں میرا جانور پہلے پانی پیے گا، تلواریں نکلی، بندہ قتل ہو گیا، اور پھر یہ قتل کا سلسلہ چلتا رہا۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ قومی عصبیت کا، کسی جنگ کا، کسی ظلم کا حصہ نہیں بنے۔ یہ جو عمران خان ہے ہمارے پنجاب میں، یہ کامیاب کیوں نہیں ہو سکا؟ اگر اسٹیبلشمنٹ بیچ میں نہ آتی تو ہمارے جو دیہاتوں میں برادریزم ہے، اس برادریزم نے اس کا جنازہ نکال دیا تھا۔ یہ تو خلائی مخلوق بیچ میں آ گئی اور صندوقڑیاں جو ہیں وہ بھری گئی۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے شیخ الحدیث اور بڑے بڑے مولوی وہ برادری کا بت پوجتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں، برادری دے سپاں نوں بھی پیاری ہوندی ہے، بھائی تو سپ ہے، تو سانپ ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ رشتہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا قائم کیا ہے۔ تو میرے دوستو بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی قومی عصبیت کا حصہ نہیں بنے، کسی لڑائی کا، کسی جنگ کا، اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے تھے، اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگ اگر کسی کو اپنا سرپنچ، سردار اور بڑا تسلیم کرتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بیت اللہ کی تعمیر کی مشرکین نے، حجر اسود کو نصب کرنے کی باری آئی تو لڑائی ہو گئی۔ حجر اسود جو ہے یہ مرغی کے انڈے کے برابر یا بطخ کے انڈے کے برابر یہ پتھر تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے بھیجا ہے۔ جب یہ جنت سے آیا بالکل سفید تھا، جو بندہ اس کے اوپر اپنے ہونٹ رکھتا ہے یہ اس کے گناہ چوس لیتا ہے، گناہ چوس چوس کر یہ کالا ہو گیا۔ لڑائی ہو گئی، ہر قبیلہ کہے جی میں نے نصب کرنا ہے، ہم نے نصب کرنا ہے، ہمارے سردار نے کرنا ہے۔ ان کے اندر اس بات پر فیصلہ ہوا کہ جو بندہ سب سے پہلے آج کے دن بیت اللہ کے اندر داخل ہوگا وہی ہمارا ثالث اور حاکم ہوگا، یعنی جو وہ فیصلہ کرے گا ہم اسے تسلیم کر لیں گے، کیونکہ ان کا یہ اعتقاد تھا کہ انسان بیت اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ کی مرضی سے آتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر نہیں آتا۔ انہوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، وہ سارے مطمئن اور خوش ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے بہترین۔ آپ نے فرمایا چادر بچھاؤ، چادر بچھائی، اس کے اندر حجر اسود رکھا، فرمایا سارے قبیلوں کے سردار چادر کو پکڑ لو، چادر پکڑ لو، کنارے چادر کے پکڑ لو، سب نے پکڑ لی، سب شامل ہو گئے۔ جب رکھنے کی باری آئی تو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان نبوت سے پہلے ہی سرداری اور قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی۔ حضرات اب یہ 5 چیزیں میں نے بیان کی ہیں، شرک نہیں کیا، مال حرام کے قریب نہیں گئے،
فواحش زنا بدکاری کے قریب نہیں گئے، کسی عہدے کے حریص نہیں تھے اور کسی ظلم کا حصہ نہیں بنے، کسی لڑائی جھگڑے جنگ کا حصہ نہیں بنے۔ اب 5 چیزیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پہلی وحی نازل ہوئی، قصہ مختصر۔ نبی علیہ السلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، زملونی، مجھے کمبل اڑا دو۔ جب آپ کی طبیعت بحال ہوئی تو نبی علیہ السلام نے سارا قصہ بیان کیا سیدہ خدیجہ سے۔ سیدہ خدیجہ نے سارا قصہ سنا تو کیا کہا؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ 5 صفتیں نبی علیہ السلام کی حضرت خدیجہ نے بیان کی۔ یقین جانیے اللہ تعالیٰ نے سیدہ خدیجہ کو کیسا پکیزہ ذہن عطا کیا۔ ہماری بیویاں ہمارے عیب ٹٹولنے اور جاننے کی فکر میں رہتی ہیں، اور یہ کیسی ایمان والی عورت کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات بیان کر رہی ہے کہ میرے خامند کے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ کون سی؟ 5 خوبیاں۔ ہمارے ہاں کامیاب عورت اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جو اپنے خامند کے سارے رشتہ دار چھڑوا دے، آوے آؤندیاں ہی پیو بھی چھڑا دے، ماں بھی چھڑا دے، بھراواں نوں چھڑا دے، بھیناں نوں چھڑا دے، کہتے ہیں کڑی نے اپنے پیر ٹکا لے۔ یہ کوئی کامیابی نہیں۔ آپ کی بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ انک لتصل الرحم، آپ تو سارے رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، آپ تو رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ جو عورت رشتے جوڑنے میں اپنے خامد کی مدد کرتی ہے وہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ عورت۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اماں خدیجہ کا کردار ادا کیا ہے، اس کے پاس کردار ہے، سیرت ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہا انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے مولویوں کو، شیخ الحدیثوں کو سگی بہنیں نہیں بولتی، بھائی نہیں بولتے، باپ نہیں بولتا، ماں سے نہیں بولتے۔ ایک دین کا ٹھیکیدار مکے مدینے سے پڑا ہوا، اس کی والدہ نے مجھے بلایا، کہنے لگی 10 سال ہو گئے اس ظالم نے مجھے کبھی بلایا ہی نہیں۔ یہ عالم اور یہ حالت ہے ہمارے مذہبی لوگوں کی کہ جن ہستیوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے، اس کے رسول نے کہا ہے کہ والدین کی رضا کے بغیر اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی دوسری خوبی بیان کی، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ دیکھا رشتہ داروں میں کوئی آدمی ہے گھر کا نظام اس سے نہیں چل رہا تو مالی مدد کرنا، فزیکلی کسی نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے سر پر، اپنی کمر پر، گردن پر، نہیں اٹھایا جا رہا، اس کی مدد کرنا، نیکی کے کسی کام میں کسی بندے کی مدد کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبی، آپ کا وصف ہے۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اس کا معنی شارحین نے کیا ہے کما کر غریبوں کو پیسے دینا۔ یہ بڑا اوکھا کام ہے، اللہ کی توفیق سے نہیں ہے کہ انسان غریبوں کی مالی مدد کرے، کمائے خود اور ان کو دے۔ چوتھی خوبی بیان کی، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے،
اور پانچویں خوبی وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ حق بات کے لیے ڈٹ جاتے ہیں۔ حضرات، یہ سیدہ خدیجہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 5 خوبیاں بیان کی۔ صلہ رحمی کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا، بوجھ اٹھانا، مہمان نوازی کرنا، حق بات کے لیے ڈٹ جانا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی یہ 5 صفات، میں نہیں بیان کر رہا، کوئی اہل حدیث، کوئی اہل سنت وہ نہیں بیان کر رہا، ایک وہ بندہ بیان کر رہا ہے جو غیر مسلم ہے، کافر ہے، مشرک ہے۔ اس نے کب بیان کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ مکہ سے جو حبشہ کی طرف سڑک جاتی، اس سڑک پر جزیرہ عرب کا سردار، قریشی سردار وہ آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا ابو بکر صدیق، اور وہاں کدھر جا رہے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سردار جی، اور میری قوم نے میرا وہاں پہ رہنا مشکل کر دیا ہے، میں اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے کہ آزادی سے عمل کر رہا ہوں، اللہ کی زمین میں نکل رہا ہوں کہ جہاں مجھے دین پر عمل کرنے کا موقع ملے میں وہاں پر پڑاؤں ڈال۔ اس نے جب یہ سنا نا کہ یہ مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اس نے کہا ارجع الی قومک، چل واپس، انک لتصل الرحیم، وہی پہلا لفظ جو حضرت خدیجہ نے بیان کیا، قریشی سردار نے ابو بکر صدیق کا، وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے، وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، مالی مدد کرنے والے، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، مہمان نوازی کرنے والے، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ میرے بھائیوں دوستو، اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ کے نبی جیسے ابو بکر تھے، اور اعلان نبوت کے بعد بھی اللہ کے نبی جیسے ابو بکر تھے۔ وہ 5 صفات جو سیدہ خدیجہ نے اللہ کے نبی کی بیان کی، وہی 5 صفات اللہ نے ایک کافر کی زبان سے ابو بکر کے لیے ادا کی۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں بتائیے کہ وہ کون سا اللہ کا حکم ہے، کون سا اللہ کا حکم جو نازل ہوا ہو اور ماننے والوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق نہ شامل؟ کوئی بتاؤ تو صحیح، مجھے کسی جنگ کا نام بتاؤ جس جنگ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے پیچھے رہے، کوئی بتا دے کہ جی فلاں جنگ میں حضرت ابو بکر پیچھے رہ گئے تھے، ان کو اپنی جان بڑی پیاری تھی اور وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ کوئی مالی قربانی کا کوئی ایسا موقع بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ اللہ کی راہ میں تقسیم، اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں بانٹو، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہے۔ حضرات، ایک بچہ جو ہے وہ غریب ہے، ایک مالدار ہے، غریب بچے کو والدین پسند کرتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ رہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں بے شک اس کے پاس مال کم ہے، لیکن یہ ہمارے دل کی بات جانتا ہے، یہ ہمارے مزاج کو جانتا ہے، ہماری پسند ناپسند کو جانتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، صحابہ کرام میں صرف ایک بندہ، صرف ایک، جو اللہ کے نبی کے مزاج کو، آپ کے دل کو، آپ کی پسند ناپسند کو جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام تقریر کر رہے صحابہ سے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو موقع دیا ہے کہ میرے پاس آنا ہے یا دنیا میں رہنا ہے، تو اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے رونا شروع کر دیا، رو رہے۔ صحابہ کرام کو بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
اپنا دنیا سے جانا اس کو بیان کر رہے ہیں کہ میرا موت کا جو وقت ہے وہ قریب ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من امن الناس علی بصحبتہ ومالہ، فرمایا سب سے زیادہ مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مال اور وقت کے ذریعے احسان جس نے کیا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. اور آپ نے کیا کہا؟ میں نے دنیا میں ہر بندے کے احسان کا بدلہ دے دیا، ہر بندے کے، جس نے بھی مجھ پر نیکی کی ہے میں نے دنیا میں اس کو بدلہ دے دیا ہے. اور میں سوائے ابو بکر کے میں محمد رسول اللہ دنیا میں اس کی نیکیوں کا بدلہ نہیں دے سکا. حضرات لوگوں کے گھروں کے دروازے، یہ بڑی نکتے کی بات ہے، ابو بکر کی عظمت کی بات ہے. لوگوں کے دروازے مسجد نبوی کے سین میں کھلتے تھے، رش ہو گیا، آنے جانے میں دقت ہوتی تھی، نماز خطبہ میں دقت ہوتی تھی. آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ یہ اس طرف دروازے ہوں اور باہر سے عورتوں نے اور بچوں نے جانا ہے تو نمازیوں میں سے گزرنا اور آنا اور جانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا سدوا ابوابا، سارے دروازے جو کھلتے ہیں مسجد نبوی کے اندر بند کر دو. حضرت علی کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا. حضرت علی کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، نبی علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، بند کر دیا گیا. فرمایا الا باب ابی بکر، ابو بکر کا دروازہ جو مسجد میں کھلتا ہے نا وہ نہیں بند کرتا. اور حضرات آپ دیکھیے پوری مسجد نبوی جو ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے، پوری مسجد نبوی کو. آج 11-12 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، ساری مسجد نبوی جو ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے. 2 دروازے بند نہیں ہوتے. ایک باب السلام، مسجد نبوی کا وہ پہلا دروازہ جس سے چل کر اللہ کے نبی کی قبر پر ہم سلام کہتے ہیں، اور باب السلام کے ساتھ دوسرا جو دروازہ ہے وہ باب ابی بکر ہے. 24 گھنٹے اور 1400 سال سے وہ دروازہ بند نہیں. خوف ہے ابی بکر. دنیا کے جو بڑے بادشاہ ہوتے ہیں نا، بڑے، ان کو جو مذہبی پروٹوکول دیا جاتا ہے اس پروٹوکول میں کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر ہے نا، اس گھر کا دروازہ کھول کر وہاں ان کو اندر بیٹھنے، چائے پانی خدمت، یہ چیز جو ٹریٹ ہے ان کو دی جاتی ہے. اور وہ دروازہ آج بھی ہے. آخری بات یہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ وہ باغ لینے گئی اور ابو بکر صدیق نے دیا نہیں. اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا کرے. ایسا با کردار بندہ جس نے پانی کی طرح اپنا پیسہ اللہ کے نبی پر بہایا ہو، پانی کی طرح، اور ایسا با کمال آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. بازار میں ان کا ٹھیا تھا جہاں پہ بیٹھ کے کھڑے ہو کر یہ تجارت کرتے تھے. وہ کپڑا لیا تجارتی تو بازار کی طرف چل پڑے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا امیر المومنین بازار میں تجارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دوڑے اور انہوں نے کہا اب تجارت کام نہیں کرنا، یہ جو کام ہے یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. وہ کہنے لگے گھر کیسے چلے گا؟ بیت المال سے وظیفہ لے. آج بڑے بڑے علماء، اللہ والے علماء، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دیتا ہے، وہ تجارت کرتے ہیں. جب رات گھر میں پیسے آ جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں ادارے والوں کو، بھائی میری تنخواہ بند کر دو، میرے گھر کا نظام بہت اچھا چلتا ہے. بعض علماء ایسے جو انتظامیہ کو کہتے ہیں کہ میری تنخواہ میں سے 2000 روپے آپ کم دیا کریں. میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا ہے، ہمارا 16,000 میں گزارا ہو جاتا ہے، 18 کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی قسم ہے. اور یہ کس کی نقل اتارتے ہیں؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل اتارتے ہیں. جب ان کا وظیفہ مقرر کیا گیا
تو 2 سونے کے جو سکے تھے وہ واپس کر دیے. کیوں واپس کیے؟ فرماتے ہیں 2 جو ہیں وہ ضرورت سے زائد ہے، ان کی ضرورت نہیں. وہ با کمال ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنا مال لٹایا ہے اور کبھی اپنی مالی غیرت پر، میں نے دیکھا کئی ایسے تاجر ہوتے ہیں ان کے اندر غیرت ہوتی ہے، وہ کسی کا پانی پھوکا سادہ پانی بھی پینا پسند نہیں کرتے بغیر مقصد کے. کہتے ہیں کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا مزاج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کیا تھا کہ وہ بلا مقصد، عمر بن عبد العزیز ہے نا، لوگ ان کے گن گاتے ہیں، مانگنے والی آ گئی، اللہ سے دیو، وہ دیا بجھا کر نا اندر چلے گئے. دوجی منگنے والی آندی ہے، انہیں ککھ دینا ہے، اس نے کیا دینا ہے؟ یہ تو اتنا شوم ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس نے دیا بھی چلنے نہیں دیا. اندر گئے، سونے کے 2 سکے لا کے ان کو دیے. وہ حیران ہو گئی، سونے کے سکے؟ پھر آ کر دیا جلا دیا. وہ فرمانے لگے خیرات دینا یہ میرا ذاتی فعل ہے، اور یہ جو دیا ہے یہ بیت المال کے پیسوں سے چل رہا ہے. میں 2 منٹ 5 منٹ کے لیے بھی پسند نہیں کرتا کہ یہ لوگوں کا مال جو ہے وہ ضائع. ایسے عظیم لوگ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ان کی محبت پر، اور جب موت دے تو ان کی محبت پر. وآخر دعوانا الحمدللہ.